میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی، نا انصافی کرنا۔ نا انصافی کرنا۔ اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، آپ کو پنچ بنایا گیا، آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے، جو طاقت والا ہے، جس کا ورچسو ہے، جس کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا ساتھ دیں۔ نہیں، نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے۔ نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا، ایک خالد بن ولید کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی عورت نے چوری کی، اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے۔ نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہماری تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے۔ تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا۔ اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے، نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا۔ اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے، کہا اے اسامہ، ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے، ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے میرے نبی کا انصاف۔ میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا بشیر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا ہے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ کیا سب کو دیا ہے کھجور کا باغ؟ کہا نہیں، سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو یہ نا انصافی ہے، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اے بشیر کان کھول کر کے سن لو، تم مجھے آئے ہو اس پر گواہ بنانے کے لیے، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اسی سماج میں بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں۔ ایک اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں، دوسری اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، ایک اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں۔ خبردار، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ زمین تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ جائیداد تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، یہ دھن دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی، تمہارا عمل قبر میں جائے گا۔ اگر اولاد کے ساتھ نا انصافی کرو گے اللہ کیا گردن پکڑی جائے گی، اللہ کیا پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو یہ چیز بہت ناپسند تھی، آپ نا انصافی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی کو بے حیائی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ نبی حیا والے تھے، نبی حیا والے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے، کبھی کوئی گندی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی، کسی پرائی عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرتی تھیں، پردے کے اس پار عورت ہوتی تھی، اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے، پردے سے بیعت کرتے تھے، کبھی کسی غیر محرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو نبی اکرم حیا کا درس دے رہے ہیں، اور نبی اکرم کی بیویاں اور نبی اکرم کی بیٹیاں سب حیا والی تھیں، اس لیے حیا والے بنو، بے شرم نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو رہی ہے، آج اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے کہ بیان کے باہر ہے۔ آج ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا ہے یا بے حیائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی حیا والے تھے، اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ہر بے حیائی کے کام سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔